زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وصال ہوا نا تو آپ کے ممبر پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ انتقال کے وقت کیا ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، سارے لوگ ایک کیفیت بنی ہوتی ہے کہ سارے لوگ غم میں ہوتے ہیں. تو آپ کیا ہے حضرت سیدنا جریر یا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہوئے سب سے پہلے کیا کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. حمد و ثنا کرنے کے بعد کیا ہے لوگوں کو وصیت کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے تم لوگ کو کیا ہے ڈرنا ہے، اور وقار اور سکون کے ساتھ رہو. کیا ہے، وقار اور سکون کے ساتھ رہو یہاں تک کہ تمہارا کوئی دوسرا حاکم آ جائے. کیونکہ جو وصال فرما گئے تھے وہ اس بستی کا کیا تھا، حاکم تھا. تو جب بڑا کوئی انتقال کر جائے تو غم زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو یہ وصیت کی کہ وقار اور سکون کے ساتھ رہو یہاں تک کہ تمہارا کوئی حاکم آ جائے. اس ٹائم آؤ زاری نہ کرو بلکہ کیا ہے سکون کے ساتھ رہو. اور فرمایا کہ مرنے والے کے لیے کیا کرو، دعائے مغفرت کرو. کیا کرو، دعائے مغفرت کرو. کیونکہ مغیرہ بن شعبہ یہ کیا معاف کرنے کو بڑا پسند کیا کرتے تھے. آج اگر جو بندہ مرتا ہے نا، عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لے، لوگ کہتے ہیں ہاں جی اس میں یہ بھی برائیاں، وہ بھی برائیاں، یہ بھی برائیاں، وہ برائیاں. تو برے القاب سے، بری چیزوں سے یاد کرتے ہیں. ہمیں صحابی رسول کیا سمجھا رہے ہیں، جب بندہ کوئی مر جائے تو اس کی اچھائی کو تلاش کرنا ہے. کیا کرنا ہے، اچھائی کے تلاش کرنا ہے. کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے صدقے میں اس کو بخش دے. تو حضرت سیدنا جریر یا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والے کے لیے دعائے استغفار کرو، کہ یہ معافی کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، معاف کرنے کو بڑا ہی محبوب رکھا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے، یہ کیا. اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی بیعت لینے کے لیے حاضر ہوا نا تو حضور علیہ السلام نے مجھے بیعت تو دی لیکن ایک شرط لگائی. کیا لگائی، حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے حضور علیہ السلام نے مریدی میں قبول تو کیا لیکن شرط ایک لگائی. وہ شرط کیا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر خواہی کرنا. جہاں پر میری ضرورت ہو، میری ذات کی، میرے مال کی، میرے پیسے کی، میری آل کی، میری اولاد کی، ہر اعتبار سے اگر مسلمانوں کو ضرورت ہو تو اپنے ہر اعتبار سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا. یہ کیا ہے، اسلام کا حسن ہے. خیر خواہی کرنا اسلام کا حسن ہے جو کسی غیر کو نہیں ملا. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ اسلام کا حسن نصیب فرمائے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.